السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات بیوی نیند میں چلتے ہوئے گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی اور گھنٹوں باغ میں کھڑی ایک جگہ کو دیکھتی رہی۔ شوہر نے اسے دور سے دیکھا تو وہ مٹی کھود رہی تھی۔ شوہر بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کر کیا رہی ہے۔ جب بیوی واپس اندر چلی گئی اور سو گئی، شوہر نے وہاں جا کر کھدائی کی تو اسے ایک ایسا باکس ملا جس میں موجود تصویریں دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ ان تصویروں میں وہ خود نہیں بلکہ بدر گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بستر کی دوسری طرف بڑھایا، جگہ خالی تھی۔ بدر حیران ہوا کیونکہ زارا رات کے اس پہر کبھی نہیں اٹھتی تھی۔ بدر نے ہلکی آواز میں پکارا، زارا تم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ بدر بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے غسل خانے کی طرف گیا۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ بدر کی حیرانی پریشانی میں بدلنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید ذرا پانی پینے کے لیے باورچی خانے میں گئی ہو۔ بدر نے قدم آگے بڑھائے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بدر نے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس نے دوبارہ آواز دی، زارا کیا تم وہاں ہو؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ لیکن گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بدر کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ بدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے زارا باہر صحن میں ہوا کھانے گئی ہو۔ بدر بیٹھک سے گزرتے ہوئے عقبی دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے۔ بدر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، زارا نے یہ دروازہ کیوں کھولا ہے؟ رات کے اس وقت باہر جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بدر نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور باہر باغ میں آ گیا۔ رات کی تاریکی میں اسے کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو اندھیرے کا عادی ہونے دیا۔ بدر نے باغ کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ بدر نے غور سے دیکھا تو وہ زارا تھی۔ بدر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، زارا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی رات گئے باغ میں اکیلی کھڑی ہو۔ بدر تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر وہ اچانک رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زارا کی حرکت غیر طبیعی ہے۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ اس کے پہلوؤں سے چپکے ہوئے تھے۔ بدر نے غور کیا کہ زارا کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن ان میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بدر کو یاد آیا کہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ نیند میں چلنے والوں کو اچانک نہیں جگانا چاہیے۔ بدر نے اپنے قدموں کی رفتار کم کر دی اور دبے پاؤں زارا کے قریب جانے لگا۔ بدر نے بالکل قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، زارا میری جان تم ٹھیک ہو؟ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل باغ کے ایک مخصوص حصے کو گھور رہی تھی۔ بدر نے زارا کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا لیکن زارا کی پلک تک نہیں جھپکی۔ بدر کی پریشانی اب خوف میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا زارا کسی بیماری کا شکار ہو گئی ہے یا اس پر کوئی اور کیفیت طاری ہے؟ بدر نے زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر اس نے زارا کو چھوا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ بدر نے زارا کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر کہا، زارا اندر چلو، رات بہت ہو چکی ہے، باہر سردی ہے، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ لیکن زارا پتھر کی طرح ساکت کھڑی رہی۔ بدر بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا، کیا وہ کسی معالج کو بلائے یا زارا کے گھر والوں سے رابطہ کرے، لیکن اتنی رات گئے کس کو زحمت دے۔ پھر بدر نے فیصلہ کیا کہ وہ زارا کے ساتھ یہیں کھڑا رہے گا جب تک وہ خود واپس اندر نہیں چلی جاتی۔ بدر زارا کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ زارا کی نظریں باغ کے ایک کونے پر جمی ہوئی تھی جہاں کچھ پرانے پودے اور جھاڑیاں تھیں۔ بدر نے بھی اس طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ بدر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ زارا کی اس حالت کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا زارا کسی پریشانی کا شکار ہے؟ کیا اس کے ذہن میں کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ
نیند میں چلنے لگی ہے؟ بدر کو یاد آیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے زارا کافی خاموش اور گمسم سی رہنے لگی تھی۔ بدر نے اس وقت اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید گھر کے کاموں کی تھکاوٹ کی وجہ سے زارا ایسا کر رہی ہے، لیکن اب بدر کو اپنی اس غفلت پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جب زارا صبح اٹھے گی تو وہ اس سے تفصیل سے بات کرے گا اور اس کی ہر پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بدر زارا کے پاس کھڑا یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک زارا نے حرکت کی۔ بدر چونک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ زارا نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس کونے کی طرف چلنے لگی جسے وہ اتنی دیر سے گھور رہی تھی۔ بدر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ زارا کی چال میں ایک عجیب سی سختی تھی، وہ مشین کی طرح چل رہی تھی۔ زارا اس مخصوص جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ بدر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زارا دوبارہ ساکت ہو گئی۔ بدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایک بار پھر زارا کو پکارنے کی کوشش کی۔ زارا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ خدا را میرے ساتھ اندر چلو۔ لیکن زارا اس کی آواز سے بالکل بے نیاز تھی۔ بدر نے زارا کے چہرے پر غور کیا۔ اسے لگا جیسے زارا کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہے۔ زارا اچانک زمین پر بیٹھ گئی۔ بدر چونک کر آگے بڑھا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کی مٹی کھرچنا شروع کر دی۔ بدر حیرت کے مارے وہیں جم گیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ زارا، جس کی انگلیاں اتنی نازک تھیں، اب وہ ان انگلیوں سے سخت مٹی کھود رہی تھی۔ بدر نے دیکھا کہ زارا کے ناخن مٹی سے بھر گئے ہیں اور اسے خدشہ ہوا کہیں اس کی انگلیاں زخمی نہ ہو جائیں۔ بدر کے منہ سے نکلا، زارا رک جاؤ، تمہارے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو اس مٹی میں؟ لیکن زارا مسلسل مٹی کھودنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دھن سوار تھی۔ بدر پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زارا کو کیسے روکے۔ اس نے سوچا کہ وہ زارا کے ہاتھ پکڑ لے، لیکن اسے ڈر تھا کہ زارا مزاحمت نہ کرے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بدر نے اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، یا خدا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ رات کے اس پہر باغ کی مٹی کیوں کھود رہی ہے؟ بدر نے زارا کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زارا، مجھے بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے لیے وہ چیز لا دوں گا۔ تم اپنے ہاتھ کیوں خراب کر رہی ہو؟ مجھے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ زارا نے اپنا کام جاری رکھا، جیسے اس نے بدر کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بدر نے زارا کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مٹی کافی سخت تھی، لیکن زارا پوری طاقت سے اسے کھود رہی تھی۔ بدر کو لگا جیسے زارا زمین کے اندر سے کوئی بہت اہم چیز نکالنا چاہتی ہو۔ بدر کے ذہن میں مختلف خیالات آنے لگے۔ کیا یہاں کوئی دفینہ موجود ہے؟ کیا زارا نے یہاں کچھ چھپایا ہوا ہے؟ کیا کسی نے زارا پر کوئی عمل کر دیا ہے؟ بدر کا دماغ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں ناکام تھا۔ وہ بس بے بسی سے زارا کو مٹی کھودتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی بیوی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زارا کو پکارا، زارا، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے مت آزماؤ، میں ٹوٹ رہا ہوں۔ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر بدر کی آواز میں درد اور بے بسی عیاں تھی، لیکن زارا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مٹی کھودتی رہی اور بدر حیران و پریشان سوچتا رہا۔ بدر کا دل کر رہا تھا کہ وہ زارا کو زور سے جھنجھوڑ کر جگا دے، لیکن اسے نیند میں چلنے والوں کے متعلق سنے ہوئے واقعات یاد آ رہے تھے۔ بدر نے خود کو بمشکل روک کے رکھا۔ وہ وہیں زمین پر زارا کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں زارا کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں، جو لگاتار مٹی کو ہٹا رہے تھے۔ بدر محسوس کر رہا تھا کہ رات کی خنکی بڑھتی رہی، لیکن زارا کو جیسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ بدر نے اپنی گرم چادر اتار کر زارا کے کندھوں پر ڈال دی تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ زارا نے اس عمل پر بھی
کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ بدر نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کتنی بے حس ہو گئی ہو زارا، تمہیں میری موجودگی کا کوئی احساس نہیں؟ میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں اور تم اس مٹی میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی ہو۔ بدر کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے۔ بس وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید زارا خود ہی یہ کام چھوڑ کر اندر چلی جائے۔ بدر نے باغ کی خاموشی کو محسوس کیا۔ رات کے اس پہر ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ صرف زارا کے ہاتھوں سے مٹی کھودنے کی آواز آ رہی تھی۔ بدر کو یہ آواز بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ آواز بند ہو جائے اور زارا پہلے کی طرح مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ جائے۔ بدر نے زارا کے مٹی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھ کر ایک لمبی سانس لی، پھر اپنے آپ سے کہا، بدر ہمت نہ ہارو، تمہیں زارا کا ساتھ دینا ہے۔ وہ کسی پریشانی میں ہے اور تمہیں اسے اس پریشانی سے نکالنا ہے۔ بدر نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا۔ بدر نے سوچا کہ کیا وہ جا کر کوئی اوزار لے آئے تاکہ زارا کو مٹی کھودنے میں آسانی ہو اور اس کے ہاتھ زخمی نہ ہوں، لیکن پھر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا کو اکیلا چھوڑ کر جائے۔ بدر نے فیصلہ کیا کہ وہ بس یہیں رہے گا اور زارا کی حفاظت کرے گا۔ بدر کی نظریں مسلسل زارا کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بدر کا تجسس لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس مٹی کے نیچے ایسا کیا چھپا ہے جس کے لیے زارا اتنی بےتاب ہے۔ بدر نے خود کو تسلی دی کہ جلد ہی سب کچھ واضح ہو جائے گا، بس اسے تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ بدر نے گہرا سانس لیا اور زارا کو مٹی کھودتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ ایک طویل اور صبر آزما رات تھی اور بدر نہیں جانتا تھا کہ اس رات کا انجام کیا ہوگا۔ بدر نے دیکھا کہ زارا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے ہیں۔ سردی کے باوجود زارا کی محنت اسے پسینے میں غرق کر رہی تھی۔ بدر نے اپنی آستین سے زارا کا ماتھا صاف کیا۔ زارا نے اپنا سر ہلکا سا جھٹکا، جیسے اسے یہ مداخلت پسند نہ آئی ہو۔ بدر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے زارا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زارا اس وقت کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرے گی۔ بدر بس خاموشی سے دیکھتا رہا اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھی اور وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ بدر نے ایک بار پھر زارا کے کان میں سرگوشی کی، زارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، جو بھی بات ہے ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ لیکن زارا نے کھدائی جاری رکھی۔ بدر سمجھ گیا کہ زارا اس کی آواز کو اپنے ذہن تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ وہ کسی اور ہی دھن میں مگن تھی اور بدر اس کی اس دنیا سے بالکل باہر تھا۔ بدر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے چمک رہے تھے اور چاند کی مدھم روشنی باغ میں پھیلی ہوئی تھی۔ بدر نے خود کو یکجا کیا اور پوری توجہ سے زارا کو دیکھنے لگا۔ بدر کے دل کی دھڑکنیں اب اور بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ملنا شروع کر دیے۔ سردی کا احساس اب اسے بھی ہونے لگا تھا، لیکن اندر کی گھبراہٹ نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ بار بار زارا کی طرف دیکھتا، پھر اس گھڑے کی طرف جو زارا کھود رہی تھی۔ مٹی کا ڈھیر اب بڑا ہونے لگا تھا۔ زارا کے ناخنوں میں خون جمنا شروع ہو گیا تھا۔ بدر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زارا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زارا نے اتنی زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا کہ بدر کا توازن بگڑ گیا اور وہ پیچھے گرتے گرتے بچا۔ بدر کی آنکھوں میں خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ زارا میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اتنی کمزور سی تھی۔ بدر نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بس انتظار کرے گا۔ بدر نے زارا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا، بس ایک جنون تھا جو اسے مٹی کھودنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بدر کا ذہن ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، کیا شادی سے پہلے زارا کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کا ذکر اس نے کبھی بدر سے نہیں کیا؟
کیا زارا کے خاندان میں کوئی ایسا راز تھا جو آج اس طرح نیند کی حالت میں باہر آ رہا ہے؟ بدر نے ہر پہلو سے سوچنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ کسی ایک نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہا۔ وہ زارا کی زندگی کے ہر لمحے کو جانتا تھا، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگتا تھا۔ بدر نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ زارا، تم نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ تم اپنے دل کا بوجھ مجھ سے بانٹنا مناسب نہیں سمجھا؟ بدر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اپنی بیوی کی اس پرسرار حالت پر جتنا پریشان تھا، اتنا ہی اس بات کا دکھ تھا کہ وہ زارا کی اس تکلیف سے لاعلم رہا۔ بدر نے آنسو صاف کیے اور اپنی نظریں زارا کے ہاتھوں پر مرکوز کر دیں، جو اب پہلے سے زیادہ تیزی سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ بدر محسوس کر رہا تھا کہ زارا اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ گڑھا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ بدر کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ ہر آنے والے لمحے کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس مٹی سے کیا برآمد ہوگا۔ بدر نے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی کہ چاہے کچھ بھی نکلے، وہ مضبوط رہے گا اور زارا کا سہارا بنے گا۔ بدر کی نظریں اب زارا کے ہاتھوں پر ٹکی ہوئی تھیں اور دماغ اسی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ آخر وہ نیند کی حالت میں یہ سب کیا کر رہی ہے۔ وہ بدر مسلسل زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ اس نے مٹی کھودنا بند کر دیا۔ بدر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ زارا باہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بدر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارا اب کیا کرے گی۔ زارا نے مڑ کر گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بدر خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ زارا اسی طرح مشین کی طرح چلتی ہوئی عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ بدر بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ زارا سیدھی خوابگاہ کی طرف گئی۔ بدر نے دیکھا کہ زارا نے اپنے مٹی سے بھرے ہاتھ دھوئے بغیر ہی بستر پر لیٹ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بدر بستر کے پاس کھڑا زارا کو دیکھتا رہا۔ زارا کی سانسیں معمول پر آ گئی تھیں اور وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ بدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ لمحے پہلے زارا باغ میں پاگلوں کی طرح مٹی کھود رہی تھی اور اب وہ اتنے سکون سے سو رہی تھی۔ بدر نے زارا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ بدر کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کا تجسس اسے بے چین کر رہا تھا۔ بدر نے سوچا کہ وہ صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اسے ابھی جاننا ہے کہ اس مٹی کے نیچے کیا ہے جس کے لیے زارا اتنی بےتاب تھی۔ بدر نے ارادہ کیا کہ وہ خود جا کر اس جگہ کی کھدائی کرے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا چھپا ہے۔ بدر دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی حرکت سے زارا کی آنکھ کھل جائے۔ بدر سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں گھر کا فالتو سامان اور اوزار رکھے جاتے تھے۔ بدر نے اندھیرے میں ہاتھ مار کر ایک بیلچہ تلاش کیا۔ اس بیلچے کا دستہ مل گیا۔ بدر نے بیلچہ اٹھایا اور دوبارہ صحن کی طرف آ گیا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں بدر کے قدموں کی آہٹ بھی اسے بہت تیز لگ رہی تھی۔ بدر نے عقبی دروازہ پار کیا اور باغ میں آ گیا۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا بدر کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن بدر کے اندر کا تجسس اسے سردی پر حاوی تھا۔ بدر سیدھا اس جگہ پر پہنچا جہاں زارا نے کھدائی کی تھی۔ زارا کے کھودے ہوئے گڑھے کے پاس مٹی کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بدر نے بیلچہ مضبوطی سے پکڑا اور گھڑے پر مارا۔ مٹی کافی نرم ہو چکی تھی کیونکہ زارا نے اوپر کی سخت مٹی ہٹا دی تھی۔ بدر نے تیزی سے کھدائی شروع کر دی۔ وہ ہر بیلچہ مٹی نکالتے وقت سوچتا کہ شاید اب کوئی چیز نکلے گی، لیکن مٹی کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ بدر کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین سے پسینہ صاف کیا اور دوبارہ کھدائی میں لگ گیا۔ بدر کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس کے بازو درد کرنے لگے تھے، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ بدر کا دماغ مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا یہاں کسی نے کوئی خزانہ دفن کیا ہے یا کوئی پرانی یادگار ہے جو زارا نے چھپا رکھی ہے۔
بدر کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہاں کچھ بھی نہ ہو اور زارا صرف کسی خواب کے زیر اثر ہو، یہ سب کر رہی ہو، لیکن بدر کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس جگہ ضرور کچھ چھپا ہے۔ بدر نے کھدائی کی رفتار تیز کر دی۔ گڑھا اب کافی گہرا ہو چکا تھا۔ بدر کو اب مٹی نکالنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بیلچہ ایک طرف پھینک دیا اور زارا کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ بدر محسوس کر رہا تھا کہ مٹی اب اندر سے گیلی اور ٹھنڈی ہے۔ بدر کی انگلیاں مٹی میں دھنس رہی تھیں۔ بدر نے پوری طاقت سے مٹی کا ایک بڑا حصہ کھینچ کر باہر نکالا۔ بدر کے ناخنوں میں بھی مٹی بھر گئی تھی، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اس راز کو جاننا چاہتا تھا۔ بدر نے خود کو تسلی دی کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے، اسے جلد ہی وہ چیز مل جائے گی۔ بدر کے ذہن میں زارا کا پرسکون چہرہ آیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب زارا کو پتہ چلے گا کہ بدر نے وہ چیز نکال لی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ ناراض ہوگی یا روئے گی؟ بدر ان خیالات کو جھٹک کر دوبارہ مٹی ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ بدر کو لگا کہ صبح ہونے والی ہے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بدر نہیں چاہتا تھا کہ دن کی روشنی میں کوئی اسے باغ میں اس طرح گڑھا کھوتے ہوئے دیکھے۔ وہ مسلسل مٹی کو باہر پھینک رہا تھا۔ بدر کی کمر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل جھک کر کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پٹھے کھنچ گئے تھے۔ بدر نے کچھ لمحوں کے لیے کمر سیدھی کی اور گہری سانس لیے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے بادلوں نے ستاروں کو چھپا لیا تھا اور رات کی تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بدر کے ارد گرد صرف خاموشی تھی، جس میں اس کی تیز سانسوں کی آواز شامل ہو رہی تھی۔ بدر نے دوبارہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھدائی شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب ہمت ہار دی تو وہ کبھی اس راز تک نہیں پہنچ پائے گا جو اس کی بیوی کو اس رات کے اندھیرے میں یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ بدر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی میں گڑھے کی تہہ تک لے جانے کی کوشش کی۔ مٹی کی بو بدر کی ناک میں جا رہی تھی۔ یہ وہی مخصوص بو تھی جو تازہ کھدی ہوئی مٹی سے آتی ہے۔ بدر کا ذہن بار بار ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ان تمام سالوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے زارا کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، یا کم از کم بدر کا تو یہی خیال تھا۔ بدر نے کبھی زارا کے چہرے پر کوئی ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی جو اسے اس طرح نیند میں چلنے پر مجبور کر دے۔ بدر سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا پراسرار ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، آپ کے ساتھ ہر دکھ درد بانٹتا ہے، اور پھر بھی اس کے اندر ایک ایسی دنیا آباد ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بدر کو اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے گا۔ اگر اس گھڑے سے کوئی ایسی چیز نکلی جو ان کی زندگی کو تباہ کر دے گی تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ زارا سے سوال کرے گا یا چپ چاپ اس چیز کو واپس یہیں دفن کر دے گا؟ بدر کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے خیالات کو لگام دی اور اپنا سارا دھیان کھدائی پر مرکوز کر دیا۔ بدر کے ہاتھ اب مکمل طور پر مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے مٹی باہر نکال رہا تھا۔ گھڑا اب اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ بدر کے بازو کوہنیوں تک اس میں جا رہے تھے۔ بدر نے محسوس کیا کہ زمین نیچے سے مزید سخت ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو کھرچنی کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بدر کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر پوری طاقت سے مٹی کو کھرچا اور باہر نکالا۔ بدر نے خود کو تسلی دی کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا۔ وہ بیقراری سے مٹی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ بدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس راز کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ بدر کے گھٹنے مٹی میں دھنس گئے تھے۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر خراب ہو چکے تھے۔ بدر کو ان چھوٹی چیزوں کی اب کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس مٹی کے اندر چھپے اس راز کو باہر نکالنا تھا۔
جس نے اس کی رات کی نیند اور ذہنی سکون برباد کر دیا تھا۔ بدر نے اپنے ناخنوں سے مزید مٹی کو کھرچا۔ اچانک بدر کی انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ بدر کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ روکے اور اس شخص چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ مٹی نہیں تھی، وہ کوئی دھات یا لکڑی کی چیز تھی۔ بدر نے جلدی جلدی اس چیز کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ بدر کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ بدر نے دیکھا کہ وہ ایک ڈبہ نما چیز ہے جس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے۔ بدر نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے اوپر لگی مٹی کو صاف کیا۔ بدر کے اندر کا تجسس اپنے عروج پر تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اس چیز کو مٹی سے باہر کھینچا۔ بدر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اس چیز کو باہر نکال کر باغ کی گھاس پر رکھا۔ بدر نے غور سے دیکھا، وہ لوہے کا بنا ہوا ایک چکور ڈبہ تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا اور اس پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ بدر نے اس کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ بدر نے اسے چاروں طرف سے دیکھا۔ بدر کو ایسا لگا جیسے یہ کئی سالوں سے یہاں دفن تھا۔ بدر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بدر کو وہاں ایک پرانا باکس ملا۔ بدر نے کانپتے ہاتھوں سے اس باکس کا ڈھکن پکڑا اور اسے کھولنے کی کوشش کی۔ ڈھکن جام تھا، لیکن مسلسل کوشش سے کھل گیا۔ باکس کے اندر اندھیرا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اندر روشنی ڈالی۔ باکس میں ایک پلاسٹک کے لفافے میں کچھ چیزیں موجود تھیں۔ اس نے لفافہ باہر نکالا اور کھولا تو اس کے اندر سے چند پرانی تصویریں گریں۔ بدر نے روشنی ان پر ڈالی اور جیسے ہی اس کی نظر پہلی تصویر پر پڑی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دھڑکن رک گئی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ ان تصویروں میں موجود چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ مٹی اور خون میں لتھڑا ہوا تھا، لیکن وہ چہرہ اس کے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں تھا۔ وہ اس کا اپنا سگا چھوٹا بھائی اسد تھا جو پچھلے کئی سالوں سے لاپتہ تھا۔ بدر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور ان تصویروں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بدر کا بھائی اسد، جس کی تلاش میں اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، جس کے لیے اس کی ماں رو رو کر اندھی ہو گئی تھی اور جس کی جدائی نے ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو ماتم خانے میں تبدیل کر دیا تھا، آج اس کی ایسی حالت دیکھ کر بدر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تصویروں میں اسد کے ہاتھ پاؤں موٹی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بے پناہ تشدد کے نشانات تھے۔ آخری تصویر میں وہ بے جان پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں جن میں ایک عجیب سا خوف جمع ہوا تھا۔ بدر کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی کی لاش کی تصویریں اس کے اپنے گھر کے باغ میں، اور وہ بھی اس کی بیوی زارا کے چھپائے ہوئے باکس میں، کیا کر رہی ہیں؟ کیا زارا ان تصویروں کے بارے میں جانتی تھی؟ کیا زارا نے ہی یہ باکس یہاں دفن کیا تھا؟ یہ سوالات بدر کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں وہیں مٹی پر بیٹھا روتا رہا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ سرد ہوا اس کے وجود کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے اندر جو آگ لگ چکی تھی وہ اسے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ بدر نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے پوچھا کہ یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسا راز ہے جو آج اس پر کھلا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی میں تبدیل ہونے لگا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی، لیکن بدر کے لیے دنیا کی ہر آواز بے معنی ہو چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ اس نے وہ تصویریں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑی اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو زارا ابھی تک اسی طرح پرسکون نیند سو رہی تھی۔ بدر کو زارا کے اس معصوم چہرے سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عورت کے اندر
اتنے بھیانک راز دفن ہو سکتے ہیں؟ بدر زارا کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور آنکھوں میں غصے اور دکھ کی ایک عجیب سی سرخی چمک رہی تھی۔ بدر نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ زارا کا گلا دبا دے، لیکن اس نے پھر خود کو روکا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اسد کے ساتھ کیا ہوا تھا اور زارا کا اس سب سے کیا تعلق تھا۔ بدر نے زارا کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا۔ زارا جاگو۔ زارا نے ہلکی سی کروٹ لی اور اپنی آنکھیں کھولی۔ بدر کو اپنے سرہانے اس طرح غصے میں کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بدر، تم اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ تمہارے کپڑے مٹی سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ زارا کی آواز میں ایک مصنوعی سی حیرت تھی۔ بدر نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ خونی تصویریں زارا کے منہ پر دے ماری۔ تصویریں بستر پر بکھر گئیں۔ زارا نے ان تصویروں کی طرف دیکھا، پھر بدر کی طرف۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، اس نے کوئی چیخ نہیں ماری تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سرد اور بے حس تاثر آ گیا۔ بدر نے چیختے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائی کی یہ تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تم رات کے اندھیرے میں باغ میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ بولو زارا، چپ کیوں ہو؟ بدر کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں اور وہ کسی پاگل انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ زارا نے بہت سکون سے ایک تصویر اٹھائی، اسے غور سے دیکھنے لگی جیسے وہ کسی پرانی یاد کو تازہ کر رہی ہو۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر بدر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم نے آخر کار یہ راز ڈھونڈ ہی لیا۔ بدر، مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ مٹی اپنا راز اگل دے گی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زارا کی اس سرد مہری اور بے حسی نے بدر کو بالکل پاگل کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، جسے کسی درندے نے بے دردی سے مار دیا، اور تم مسکرا رہی ہو۔ زارا نے اپنے بال بدر کی مٹھی سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، وہ بس بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ میں جانتی ہوں بدر، یہ تمہارا بھائی ہے، اسد، اور میں یہ بھی جانتی ہوں اسے کس درندے نے مارا ہے، کیونکہ وہ درندہ میں خود ہوں۔ زارا کے ان الفاظ نے بدر کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کی گرفت زارا کے بالوں سے ڈھیلی پڑ گئی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے، لیکن کیوں؟ اسد نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو ایک معصوم انسان تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو زارا۔ بدر اپنے ہی خیالات سے لڑ رہا تھا، وہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ زارا بستر سے نیچے اتری اور بدر کے بالکل سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ معصوم، وہ اور معصوم، تم کچھ نہیں جانتے بدر۔ تمہارا وہ نام نہاد معصوم بھائی ایک بھیڑیا تھا جس نے میری معصوم بہن کی زندگی کو نوچ کھایا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، لیکن وہ دکھ کے نہیں بلکہ غضب کے آنسو تھے۔ زارا نے بولنا شروع کیا، تمہیں یاد ہے بدر، شادی سے پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا میری ایک چھوٹی بہن تھی جو کسی حادثے میں مر گئی تھی۔ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بدر، اس نے خودکشی کی تھی، اور اس کی خودکشی کی وجہ تمہارا یہ معصوم بھائی اسد تھا۔ اسد نے میری بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، پھر جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے میری بہن کی وہ تصویریں اور ویڈیوز جو اس نے دھوکے سے بنائی تھیں پورے شہر میں پھیلا دی۔ میری بہن اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکی اور اس نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی۔ زارا کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور وہ شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا بدر، میں نے اس کے ٹھنڈے ماتھے کو چوما تھا، اور اسی دن میں نے اس کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی کہ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے میری بہن کو موت کی نیند سلایا ہے۔ میں نے دن رات ایک کر کے
اسد کو ڈھونڈا، اس کا پیچھا کیا، پھر ایک دن اسے تنہا پا کر میں نے اسے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔ زارا کے چہرے پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ بدر صوفے پر گر چکا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کی اس گھناؤنی حرکت، پھر زارا کے اس ہولناک انتقام کے بارے میں سن کر بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ زارا بولتی رہی، میں نے اسد کو ایک ویران جگہ پر کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا۔ میں نے اس کے جسم پر وہی زخم دیے جو اس نے میری بہن کی روح کو دیے تھے۔ وہ روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، معافیاں مانگتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی چیخیں یاد آتی تھیں۔ میں نے اس کی موت کے ایک ایک لمحے کی تصویر بنائی تھی، تاکہ میں جب بھی اپنے انتقام کو یاد کروں تو یہ تصویریں مجھے سکون دیں۔ میں نے اس کی لاش کو ایک گمنام جگہ پر جلا دیا تاکہ تم لوگ کبھی اس کی قبر پر جا کر رونے کے قابل بھی نہ رہو۔ بدر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے گھر کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ اس کی ماں کا دکھ، اس کے بھائی کا انجام اور اس کی بیوی کا بھیانک چہرہ، سب کچھ ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ لیکن زارا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بدر کے قریب جا کر اس کا کاندھا دبایا اور کہا، میرا انتقام صرف اسد کی موت تک محدود نہیں تھا بدر۔ میں جانتی تھی اسد کی موت سے تم لوگوں کو دکھ ضرور ہوگا، لیکن میں تم لوگوں کی زندگیوں کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی جس طرح میرا گھر برباد ہوا، اسی طرح تمہارا گھر بھی برباد ہو۔ اس لیے میں نے اپنی شناخت بدلی، اپنا نام بدلا اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں نے تم سے محبت کا جھوٹا ناٹک کیا اور تم سے شادی کی تاکہ میں اس گھر میں داخل ہو سکوں جہاں میری بہن کا قاتل پلا بڑا تھا۔ میرا مقصد اس گھر کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ میں نے یہ باکس جان بوجھ کر باغ میں دبایا تھا تاکہ تم کبھی نہ کبھی یہ تمہارے سامنے آئے اور تم جان سکو کہ تم جس عورت کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوتے ہو وہ تمہارے بھائی کی قاتل ہے۔ زارا ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو بدر کے دل کو چیر رہی تھی۔ بدر نے غصے سے اپنا سر اٹھایا اور زارا کی طرف لپکا۔ اس نے زارا کی گردن دبوچ لی۔ تم ایک ڈائن ہو زارا، تم نے میرے پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ بدر زارا کی گردن کو پوری طاقت سے دبا رہا تھا۔ زارا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اچانک بدر کو احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ قاتل نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے زارا کو چھوڑ دیا۔ زارا کھانستی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ بدر نے اپنا رخ موڑا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، تمہیں تمہارے کیے کی سزا قانون دے گا۔ تم ساری زندگی جیل کی کوٹھڑی میں سڑو گی۔ زارا نے زمین پر پڑے پڑے گہرا سانس لیا اور بولی، تمہیں پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے بدر، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا ہے اور تمہارے خاندان کو وہ زخم دے دیا ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ مجھے اب اس دنیا میں جینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زارا نے اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور بدر کے مڑنے سے پہلے ہی اسے اپنے منہ سے لگا لیا۔ بدر نے پلٹ کر دیکھا تو زارا شیشی کو پھینک چکی تھی اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ زارا، یہ تم نے کیا کیا؟ بدر چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ زارا زمین پر تڑپ رہی تھی۔ زہر اپنا کام بہت تیزی سے کر رہا تھا۔ زارا نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میرا انتقام مکمل ہو گیا ہے بدر۔ اب تم ساری زندگی اسی درد اور پچھتاوے کے ساتھ جیو گے کہ تمہارا بھائی ایک مجرم تھا اور تمہاری بیوی اس کی قاتل۔ زارا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کے جسم کی حرکت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ بدر زارا کے بے جان جسم کے پاس
گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کے ایک طرف اس کے بھائی کی خونی تصویریں بکھری ہوئی تھیں اور دوسری طرف اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی۔ اس کا ہنستا کھیلتا گھر لمحوں میں قبرستان بن چکا تھا۔ بدر نے ایک فلک شگاف چیخ ماری جو اس کے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئی۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، بالکل اکیلا، ان ہولناک یادوں اور درد کے ساتھ جو اب اس کے مرنے تک اس کا پیچھا کرنے والے تھے۔ بدر کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو چکی تھی اور اس تاریکی کا کوئی انجام نہیں تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔